سب کو میری طرف سے سلام. خداوند کا جلال، خدا کی حضوری، خدا کی آگ اس مذبح پر جو ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے، اس کے جلال کے لیے، اس کی حضوری کے لیے سب سے پہلے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دکھ کے بارے میں 3 باتیں. دکھ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے دکھ جو ہے دنیا میں ایک حقیقت ہے. دکھ جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے. مصیبت، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں انسان کے لیے بنی ہیں اور انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خدا دکھ میں مددگار ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، نہیں بھولتا. خدا ہمیشہ اگر خدا دکھ بھیجتا ہے تو اس میں سے نکلنے کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ دکھ میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. آمین. آپ ایمان رکھتے ہیں ان 3 باتوں سے متفق ہیں آپ کہ ایسا ہوتا ہے؟ خدا جو ہے اگر دنیا میں اگر ہمیں دکھ ملتے ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں تو ہم اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دکھ ہمارے لیے بنائے ہی کیوں گئے؟ کیا میری زندگی میں دکھ آنے تھے؟ کسی اور کے لیے نہیں بنائے گئے یہ دکھ. لیکن اس حقیقت کو جانیں آج کہ دنیا میں ہر ایک زندگی میں دکھ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے. یہ خدا نے بھی کلام بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم پہ جو ہے پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آئیں گی. آپ یہ واقعہ دیکھیں جڑا والا میں جو ہوا، اور بہت سے مسیحیوں نے بہت ساری پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. اور وہ بھی کہتے ہوں گے، بڑبڑاتے ہوں گے کہ کیا یہ دکھ صرف ہمارے لیے تھے؟ لیکن انہوں نے کیا ڈٹ کر اس کا مقابلہ نہیں کیا ہے. انہوں نے، کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ خداوند یہ دکھ میرے لیے ہی ہیں، ہمارے لیے ہی ہیں، ہمارے لیے کیوں دکھ ہیں، ہمارے لیے کیوں مصیبتیں ہیں؟ لیکن خدا جو ہے وہ ان دکھوں میں سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. وہ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے کہ ایماندار اگر ہم مسیحی ہیں نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مقدس قوم ہیں، تو ہم پہ دکھ آنے ہی آنے ہیں. آپ اگر بائبل مقدس میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے میرے ساتھ نکالیں ایوب کی کتاب، اس کا 14واں باب، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے. جب خدا نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا ہے، تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ اس نے دکھ بھی دیے ہیں. دکھ اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ غرور و گھمنڈ میں آ گیا. ابلیس کو سب جانتے ہیں، ابلیس کو سب جانتے ہیں. جب آسمان سے گرایا گیا تو اس میں کیا تھا؟ غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں جو ہوں میں ہی ہوں، میں جو دنیا کا حکمران ہوں. اس میں جب یہ سب کچھ آیا تو وہ ساتھ دکھ، تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں سب لے کر آیا زمین پر. اور جب آپ دیکھ لیں آدم اور حوا کی سٹوری، تو آدم اور حوا نے جب خدا نے ان کو منع کیا کہ تو نے جو ہے وہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی تم سارے درختوں کے پھل جو ہے وہ کھا سکتے ہو. لیکن جس چیز سے انہیں منع کیا گیا انہوں نے وہی کام کیا، انہوں نے گناہ کر لیا. دونوں نے مل کر جب گناہ کیا تو پہلے وہ جو تھے وہ اچھے حالات میں رہتے تھے، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ان کے اوپر نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، جب وہ گناہ میں آ گئے تو ان پر جو ہے دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، جب ان کی آنکھیں کھل گئی تو انہیں پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں، ہم جو ہے وہ گناہ میں ہیں. اور جب وہ گناہ میں آ گئے تو پھر ان پر پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آ گئی، کیونکہ انہیں سزا مل گئی. انہیں جب سزا ملی تو یہ ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں جو ہیں وہ انہیں ملنا شروع ہو گئی. اس کے بعد اگر ایوب 5واں باب اور اسی کی 7ویں آیت میں دیکھیں، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے. انسان جو ہے وہ دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر ہم ایوب
جو ہے اس پر نظر کریں تو کس قدر وہ پریشان اور دکھی تھا، مصیبت میں تھا. اس کے معاشی، اس کے بیل گائے، جو بھی دولت تھی، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی جو ہیں وہ مر گئے. اور ابلیس نے یہ جو کام کیا بڑی چلاکی سے کیا. اس نے کہا کہ میں جو ہے ان سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا. اور خدا نے کہا کہ تو ایوب کو ہاتھ نہ لگانا، ایوب کی جان نہ لینا، باقی تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو کیا وہ ایوب جو تھا اتنی اذیت، اتنے دکھ اس نے سہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. بہت سارے دکھ اس نے سہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے اس کے بدن کو بھی اذیت ملی، لیکن تو بھی اس نے ان دکھوں کو برداشت کیا. کس کی خاطر؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک ایماندار شخص تھا. وہ جانتا تھا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں جو ہم یسوع مسیح کا نام لیتا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے جلال کو دیکھتا ہے، اس کی حضوری کو دیکھتا ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے، جو اس کے قریب رہتا ہے، اس نام سے اسے بڑے دکھ سہنے پڑیں گے. یہاں تک کہ یسوع مسیح جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیا یسوع مسیح جب انسانی شکل میں زمین پر آیا، پیدا ہوا، تو کیا اس نے دکھ برداشت نہیں کیے؟ اس نے بھی ہماری خاطر دکھ برداشت کیے. اس نے جو ہے اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، صلیب پر لٹکا دیا گیا، پسلی میں نیزہ لگایا گیا. کیا یہ سب کچھ اس نے برداشت نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ میں نے برداشت کرنی ہی کرنی ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں، اکثر ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، انہیں کس طرح یسوع کے نام سے دکھ دیا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے یہ عیسائی ہے، یہ چوڑا ہے. اس طرح سے انہیں الفاظ بولے جاتے ہیں، ان کے لیے الفاظ جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں کہ یہ چوڑا ہے، اے کیے ایندے نال نہ بیٹھو، ایندے نال پانی نہ پیو، ایندے نال کھانا نہ کھاؤ، اے چوڑا ہے، عیسائی ہے. اس طرح سے یسوع نام کے ہمارے ساتھ جو یسوع نام لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن میرے عزیزو، آج ان کو آپ بتا دیجئے کہ میں جو ہوں وہ مسیحی ہوں، اور میں شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہوں. میں چوڑا نہیں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں، جس کو خدا نے مقدس قوم ٹھہرایا ہے اور دنیا سے الگ کیا ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ٹھہرایا ہے. میں آج آپ لوگوں کو یہ دلیری دینا چاہتی ہوں کہ اگر دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں آتی ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں. کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ دکھ برداشت نہیں کرنے. میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ سر پہ سوار رہتی ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیاوی طور پر بجلی کے بل کی سب سے بڑی پریشانی ہے، پانی کے بل کی پریشانی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں کہ ہم گھر میں کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کریں گے. یہ ہمیں پریشانیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے. لیکن ان دکھوں میں خدا جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارے لیے مدد بھی مہیا کرتا ہے. جو پالوس رسول ہے، اس نے کتنی منادی کی. اس نے پہلے وہ جو تھا وہ لوگوں کو ستاتا تھا، مارتا تھا، لیکن جب اس نے یسوع نام کو لے لیا، اپنی زندگی میں نجات پالی، اس نے ایمان رکھا کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے، اس نے میری خاطر اپنی جان دی ہے، صلیبی موت کو گوارا کیا ہے. جب اس نے یہ اپنے اندر بات لی تو کیا ہوا کہ اس کو لوگ جو تھے وہ ستانے لگے، یہاں تک کہ اس سے کوڑے مارے گئے، اس پر بھی بہت ظلم و تشدد ہوا. اور اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر وہ منادی کے لیے نکل پڑا. وہ گھبرایا نہیں کہ چلو میرے تے نہ ظلم ہو رہے، میں بہ ہی جاواں، رہن چھڈ پرا، جو یسوع نے کام کیا میں نہیں کرنا ہوں، میں نے نہیں کرنا، میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں، ترک کر دیتا ہوں، کیونکہ میں مصیبت نہیں جھیل سکتا، میری برداشت سے باہر ہے یہ سب کچھ، میں منادی نہیں کروں گا. ایسا نہیں کیا اس نے، بلکہ وہ دلیری سے کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ منادی کی. ہالےلویا. اس نے منادی کی، اس نے یسوع نام کا پرچار کیا، اس نے گواہی دی کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ ہمیں مشکلوں میں نہیں رہنے دیتا، وہ ہمیں مصیبتوں میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہمارے لیے مدد بھی مہیا کرتا ہے. ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر ہم حوالہ دیکھیں نئے عہد نامہ میں، پہلا پطرس
اٹھا لیے سب نے؟ اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام سے سبب سے تمہیں ملامت کی جائے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی کیا کرے؟ تمجید کرے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے اور پطرس اور باقی شاگرد جو تھے، جب ان کو یسوع نام سے بہت سارے دکھ برداشت کرنے پڑے، انہوں نے منادی کرنا شروع کی تو ان کو بہت سارے دکھ برداشت کرنے پڑے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان دکھوں میں جب کوڑے مارے جا رہے ہوں گے ان کو، تو وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ شکر ہے خداوند کا کہ ہم مبارک لوگ ہیں، ہمیں یہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ان کو بتایا تھا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا۔ اور جب وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں مبارک ہوں کیونکہ میں نے یسوع نام لیا ہے اور یسوع نام کی وجہ سے مجھے ملامت کیا جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ پھر بھی اس میں خدا کی تمجید کرتے رہے، خدا کی شکر گزاری کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بڑبڑانا شروع نہیں کیا کہ کیوں ہم نے جو ہے وہ ایسا کیا، کیوں ہم نے یسوع کے ساتھ رہے، کیوں ہم نے جو ہے یسوع نام سے منادی شروع کی، بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ ہم نے تجھے مبارک ٹھہرایا ہے، ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دکھ آنا، مصیبتیں آنے، پریشانیاں آنا، اس میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آج دکھ ہے، آج پریشانیاں، آج مصیبتیں ہیں، لیکن خدا اس میں سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مدد۔ خدا جو ہے وہ دکھ میں کیا کرتا ہے؟ مددگار بھی بھیجتا ہے۔ مددگار جب پالوس اور سیلاس، ابھی ہم نے گیتوں میں بھی گایا ہے کہ جب پالوس اور سیلاس جو تھے وہ بیڑیوں میں تھے، جکڑے ہوئے تھے، قید خانہ میں تھے، تو کیا ہوا کہ وہ پریشان ہو گئے، وہ ان مصیبتوں سے گھبرا گئے، وہ کہتے ہوں گے، بڑبڑاتے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ خوش تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ قید خانہ میں جو تھے 267 لوگ تھے، اور وہاں پر جو تھے وہ خوش تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ قید خانہ میں ہیں۔ وہ پرسش کرنے لگے، وہ خداوند کی تمجید کرنے لگے، حالانکہ وہ دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، مصیبت میں تھے، تنگی میں تھے، تو بھی وہ جو ہے وہ خوش ہونے لگے، خدا کی تمجید کرتے تھے، خدا کی پرسش کرتے تھے، اور خدا نے جو ہے ان کو، خدا نے مددگار جو ہے، جیسے ہمارا مددگار روح القدس ہے، خدا نے وہاں پہ بھی مددگار کو بھیجا، اور وہ بیڑیاں ٹوٹ گئی، اور وہ بندھن بیریاں جوئے ٹوٹ گئے، اور خدا کی حضوری اس قدر تھی کہ وہ جو ہے قید خانہ کھل گیا، اور خدا نے ان کو مددگار مہیا کیا، اور خدا نے چھڑایا، بچایا، کیونکہ خداوند جو ہے اگر وہ مشکل پریشانیوں میں بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے مدد بھی مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑانے اور بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت بے دل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند، یہ انسان ہونے کے ناطے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند کیوں ہم ایسے وقت سے گزرے ہیں، کیوں ہم مصیبتوں میں ہیں، کیوں ہم پریشانیوں میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ دکھ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تو صبر سے اس پر آس رکھیں، کیونکہ وہ خداوند زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ خدا سے پیار کرنے والے ہیں تو اس کی جو ہے وہ برکات، اس کی مدد کا انتظار کیجئے کہ خدا میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لیکن ادھر سے تو مجھے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور تو راہوں کو ہموار کرے گا۔ اور آگے اگر ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم ان پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں،
سے جو ہے جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, جب ہم ان سے آزاد ہو جاتے ہیں, تو ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ بات دیکھی ہے کہ جب واقعی ہم خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں تو بہت مصیبت اٹھاتے ہیں. میں یہ بات کہتی ہوتی تھی کہ خداوند تو میری نہیں سنتا, باقی تو ہر بندے کی سن لیتا ہے, میری زندگی میں تو ویسا کام نہیں کرتا, جو میں چاہتی ہوں جس طرح میں چاہتی ہوں ویسا کچھ نہیں ہو پاتا. خداوند کیوں ایسے ہے مجھے بتا. اور میں نے یہی کہنا ہر وقت, پہلے یہی کہنا کہ خداوند میں کس بات میں تیری شکر گزاری کروں, کیونکہ میری زندگی جو ہے ویسی نہیں ہے جیسی پہلے تھی, کیوں ایسا ہے. لیکن جب میں نے یہ باتیں سوچنا بند کی تب جو ہے یہ جب بڑبڑاتی تھی تب میرا ہاتھ چلا تھا. آپ کو پتہ ہے میں اس قدر پریشان تھی, ان باتوں سے دکھی اور غمگین تھی کہ خداوند جیسے پہلے میں تیرے چراغ کے استعمال ہوتی تھی, اب کیوں میرے اندر ویسی بات نہیں ہے, ویسا میں بول نہیں پاتی, ویسا میں کر نہیں پاتی جو مجھے کرنا چاہیے. تو پھر جو ہے جب مجھ پہ مصیبت آئی, تکلیف آئی, پریشانی آئی, تو میں نے کہا نہیں آئندہ سے نہیں, خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند سب کچھ اچھا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے بدن سے تیرا جلال ظاہر ہوگا, تو مددگار بھی مہیا کرے گا, اور میرے بدن سے تیرا جلال ظاہر ہوگا. تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کام کے لیے استعمال ہوں, تو مجھے زندگی دے گا, تو مجھے سلامتی دے گا. آج ہم جو ہے وہ حالاتوں سے گھبرا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ پریشانیاں, یہ دکھ تکلیفیں ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے بنی ہیں. لیکن آج سے آپ یہ ارادہ کریں کہ اگر خداوند یہ پریشانیاں, دکھ تکلیفیں, مصیبتیں ہیں, اگر میری زندگی میں آج ہیں تو ہیں, لیکن تو مددگار مہیا کرے گا, اور میری زندگی میں ایک بڑی گواہی ہوگی, ایک بڑا جلال ہوگا, ایک بڑی حضوری ہوگی. میں ایماندار ہوں اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو میری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا, کیونکہ ہمارا خدا چھوٹا خدا نہیں ہے, نہ ہم چھوٹی چیزیں اس سے مانگتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں, بڑا بڑا خدا کی حضوری کو مانگتے ہیں, ہم خداوند کی آگ کو مانگتے ہیں. اور اگر ہم مانگتے ہیں تو پھر ایمان رکھیں کہ ہمیں یہ خدا جو ہے وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے, وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے, وہ ہمیں آزماتا ہے. جیسے بچوں کا یا کالج میں لڑکیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ ہے, کیا ہوگا, میں نہیں سیکھوں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے نمبر اچھے نہیں آئیں گے, میں گھبرا گئی ہوں, یہ ہے وہ ہے. وہی تیاری جب کرتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. لیکن خدا جو ہے, خدا بھی ہمیں آزماتا ہے, ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے ان دکھوں میں کہ کیا ہم اس سے نکلنے کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا ہم اس سے نکلنے کے لیے خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, یا پھر خدا کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ جب ان پہ دکھ, پریشانی, تکلیفیں آتی ہیں نا تو وہ چھوڑ جاتے ہیں خدا کو, وہ بھول جاتے ہیں. صدرک, مسک اور عبدالنجو کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آگ کی بھٹی میں تھے, کیا ان کے لیے مدد نہ آئی؟ ان کے لیے مدد آئی, خدا خود ان کے ساتھ آ گیا اور ان کو وہاں سے نکالنے کی خدا نے قدرت رکھی, کیونکہ خدا جو ہے وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ان پریشانی, دکھ تکلیفوں کا ہمیں مقابلہ کرنا سکھاتا ہے, اور جب ہم نکل جاتے ہیں تب ہمارے بدن سے, کیونکہ ہمارا بدن روح اس کا مقدس ہے اور خدا اس میں رہتا ہے. خدا ضرور آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ خدا کا مقصد ہے آپ کو پورا, جو آپ پورا نہیں کرتے. اور خدا جو ہے ان ٹیسٹوں سے گزار کر, ان پریشانیوں, دکھوں سے, مصیبتوں سے گزار کر ہمارے ایمان کو آزماتا ہے, اور جب ہم ایمان میں پورا اترتے ہیں تو پھر خدا ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے